سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ان آیات میں ماہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کے حوالے سے ان کی فرضیت اور اہمیت کا بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزے کیوں فرض کیے گئے، روزوں کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے وصیت کی آیت پڑھی تھی، اس سے پہلے ہم نے قصاص کی آیت پڑھی تھی۔ یہ اللہ پاک کے کلام کی ترتیب ہے۔ قصاص میں انسانی معاشرے میں جانوں کی زندگی تھی، فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے لوگو قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر ظالم قاتل کو قتل کیا جائے گا تو معاشرے میں باقی جانوں کو امن ملے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا کہ روزے رکھنے سے روحوں کی زندگی ہے، چیزوں کا ایک لنک ہے، اللہ کے کلام کی ہر آیت آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ پیچھے بات ہو رہی تھی قصاص کی اور اب بات آ گئی ہے روزوں کی، یہ آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم کی جو ضرورتیں ہیں ان کا بھی سامان دیتا ہے اور روحوں کے جو تقاضے ہیں ان کے لیے بھی حل عطا فرماتا ہے۔ انسانی معاشرے میں جو نفس انسان ہے، جو جان انسانی ہے، اس کے تحفظ کے لیے قصاص کا حکم دیا کہ اگر ظالموں کو، قاتلوں کو کھلے عام چھوڑ دیا جائے گا تو معاشرے میں کسی کی جان سلامت نہیں رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا کہ صرف جان ہی سب کچھ نہیں ہے، انسان کی روح بھی کوئی چیز ہے، اس روح کو بھی زندہ رکھو، اس روح کو بھی طاقت دو۔ اس روح کی طاقت اور توانائی کے لیے اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ روزے کوئی پہلی دفعہ تمہارے اوپر ہم واجب نہیں کر رہے، یہ تم سے پہلے والے لوگ بھی رکھتے رہے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو عبادتیں اللہ نے فرض قرار دیں ان میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت، نماز، سجدہ ریزی کرنا، یہ بھی ساری امتیں کرتی رہی ہیں۔ طریقہ، شکل مختلف ہو سکتی ہے، رکعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ٹائم مختلف ہو سکتا ہے، لیکن نماز ہر کوئی پڑھتا تھا، اللہ کے سامنے ہر کوئی جھکتا تھا۔ اور روزہ رکھنا بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ روزہ بھی پہلی دفعہ ہم تمہیں نہیں کہہ رہے، یہ پہلے والے لوگ بھی رکھتے رہے ہیں۔ اچھا، جب کوئی مشکل کام کہا جائے تو مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہلی دفعہ نہیں کرو گے، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، اس سے کام آسان ہوتا ہے، سارے کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ اچھا کام ہے اور اللہ کا حکم پچھلوں کو بھی رہا ہے تو ہمارے لیے بھی ہے، تو اس سے کام آسان ہو جاتا ہے، طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، اور یہ کام تم سے کیوں کروا رہے ہیں؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگاری والے بن جاؤ۔ قرآن میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صوم ہے، صوم سواد کے ساتھ، سواد واو میم، اس کی جمع ہے صیام۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، تو صیام جمع ہے، واحد صوم ہے۔ صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اور اس سے شرعی طور پہ روزہ کیا ہوتا ہے کہ صبح صادق، طلوع آفتاب، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور خواہشات نفسانی کی تسکین سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ شرعی اصطلاح میں روزہ کہلاتا ہے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یعنی تمہارے دلوں میں جب تم حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پہ رک جاؤ گے، حلال چیزوں سے کھانا پینا حلال ہے، اپنی بیویوں سے قربت حاصل کرنا حلال ہے، جب اللہ کے حکم پر تمہیں حلال سے رکنے کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر تم حرام سے تو پھر بدرجہ اولا رکنے والے بنو گے۔
کہ جو چیزیں اصلاً جائز ہیں اللہ نے کہا اس ٹائم سے اس ٹائم تک نہیں کرنے، ہم نے کہا مولا جیسے تیرا حکم ہے، تو اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، حرام قرار دیا ہوا ہے، ان سے تو بدرجہ اولا رکنا چاہیے۔ کہا یہ پریکٹس کرانے کے لیے ہم نے تم پہ روزے کو فرض کیا ہے، یہ ٹریننگ ہے ایک۔ اس کے بعد فرمایا ایام معدودات، یہ کچھ گنتی کے دن ہیں روزے کے، رمضان کبھی 29 دن کا ہوگا، کبھی 30 دن کا ہوگا، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اب یہ پورا مہینہ روزے رکھنے کا حکم ہے، یہ گنتی کے دن ہے 29 30۔ اب ان دنوں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا وہ سفر پہ جا رہا ہے اور سفر میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، فعدۃ من ایام اخر، چلو کوئی بات نہیں، اللہ کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر نرمی برتنے والا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں لوگوں کی سہولت کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ اچھا ہے رمضان کے دن میں نے فرض کیا ہوا تھا، لیکن اگر بیمار ہو گئے ہو تو تمہاری اس کے اندر کمزوری ہے، تو اس لیے میں تمہیں سہولت دیتا ہوں، رمضان میں بیمار ہو گئے ہو تو بعد میں جو روزے چھوٹ جائیں ان کی گنتی پوری کر لینا اور وہ روزے رکھ لینا۔ سفر میں چلے گئے اور سفر مشقت والا تھا، سفر مشقت والا ہو یا سفر مشقت والا نہ ہو، روزہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو شریعت نے سہولت دی ہوئی ہے۔ فرمایا فعدۃ من ایام اخر، تو پھر تم اور دنوں میں روزہ رکھ لو۔ قرآن نے دو لوگوں کا ذکر کیا، مریض کا اور مسافر کا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مریض میں اور سہولت دے دی، ایسی خواتین جو امید سے ہیں اور بچے کی پرورش کر رہی ہیں، خواہ وہ بچہ ان کے پیٹ میں ہے یا دودھ پی رہا ہے، دونوں شکلوں میں، چونکہ عورت اس وقت ایک نکاحت اور کمزوری کے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے، میرے اللہ مہربان اللہ نے ان کے لیے بھی رحمت فرما دی اور فرمایا کہ تم لوگ بھی اگر اب روزے نہیں رکھ سکتی تو کوئی بات نہیں، بعد میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لینا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری بھی اس کے اندر آ سکتی ہے، لیکن بیماری میں اگر انسان ایسی بیماری ہے جس میں صحت مند ہونے کا یقین ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، کوئی اور وجہ ہے، پتہ ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر تو روزوں کی قضا ہے، لیکن ایسی بیماری ہے جس کے درست ہونے کا امکان میڈیکلی نظر نہیں آتا، اب شوگر ہے وہ نہیں ٹھیک ہو رہی، بلڈ پریشر ہے وہ نہیں نارمل ہوتا، بار بار ہو سکتا ہے بھوک سے پریشانی ہو جائے، کوئی اور تکلیف اس طرح کی ہو سکتی ہے، یا بڑھاپا اتنا ہے کہ کمزوری اتنا ہے کہ اس بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اور آگے بھی رکھنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ بڑھاپا تو بڑھے گا، کم تو نہیں ہوگا۔ فرمایا فدیۃ طعام مسکین، تو پھر تم مسکین کے کھانے کا فدیہ دے دیا کرو روزے کی جگہ پر۔ شریعت کی نرمی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جبار و قہار ہی نہیں ہے صرف کہ بس میں نے کہہ دیا ہے جیو مرو تم نے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رب کائنات انسانوں کی طبیعت، انسانوں کے تقاضے، ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر اپنا حکم جاری فرما رہا ہے، اور بندوں کی حالتیں بدلتی ہیں تو اللہ اپنے حکم کو بھی چینج کر دیتا ہے۔ مسکین کا کھانا، علماء نے اس میں لکھا کہ نصف سا، وہ جو ہمارا فطرانے کی جو رقم ہوتی ہے، فطرانہ جس کو ہم 2.25 کلو گندم کہتے ہیں، وہی روزے کا فدیہ ہوتا ہے، ایک روزے کا فدیہ۔ تو بڑھاپے میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو تمام روزوں کا فدیہ دے دے، ایک مسکین کو دے دے یا 30 کو دے دے، اس کی مرضی ہے، ایک کو 30 دنوں کا دے دے تب بھی ٹھیک ہے، اور ایک ایک کر کے 30 کو دے دے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فمن تطوع خیرا، اور جو جتنا ہم نے بتایا ہے 2.25 کلو نصف سا، اس سے کوئی زیادہ دینا چاہے تو اچھی بات ہے، یہ تو منیمم ہے نا، یہ تو کم سے کم ہے۔ فمن تطوع خیرا، جو شوق سے محبت سے اس میں اضافہ کرنا چاہے، بہتر دینا چاہے، فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھنا سب سے بہتر ہے، پھر فدیہ نہ دینا، اصل تو روزہ ہے۔
اگر طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ نے راہیں دی ہیں، اگر طاقت ہے تو پھر بعض لوگوں کو دیکھا معمولی سی ایشو بھی نہیں ہے، بس بالدار ہے، بس فدیہ دے دو، بھی روزوں کا فدیہ دے دو، اور روزے رکھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا ہمت کرے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف بھی ان کو نہیں ہوئی ہے، لیکن بس صرف شریعت کے احکامات کو اپنے لیے آڑ بنا لیا، بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ نے کہا ہوا فدیہ دے دو۔ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جتنا بتا رہا ہوں اس سے زیادہ دینا اچھا ہے، اور روزہ رکھ لو تو سب سے بہتر ہے، یہ بات بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ روزہ رکھنے کا کیا اجر ہے تو تم روزہ رکھنے کو ہی بہتر سمجھو، ہمیشہ اس کے بدلے کو نہ سمجھو گے، اس کے بدلے میں نہیں پڑھو گے، فدیے میں نہیں پڑھو گے، روزہ رکھنے کی کوشش کرو گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی تعلیمات قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا